اول الدین معرفت الجبار. اگر وہ نہیں دے رہا، وہ اگر نہیں دے رہا تو ہم کیا چیز ہیں؟ حضرت ابراہیم اپنے خلیل کو بھی نہیں دے رہا. سوچیں تو صحیح، جس نبی کی اتنی تعریف ہے، قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ حضرت ابراہیم کا قصہ چھیڑ دیتا ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے. ایک جگہ فرمایا ابراہیم ایک بندہ نہیں، کانا امتن، ایک امت کے برابر ایک ابراہیم تھا. کب بیٹا ملا؟ روایات بتاتی کم سے کم 80 سال سے اوپر کی عمر میں وہ دعا قبول ہوئی، جو اس وقت مانگی تھی جب جوانی میں تھے اور آگ میں ڈالا گیا تھا. تو اگر اللہ کی معرفت ہو کہ دعا میں کر رہا ہوں، اس نے حکم دیا ہے، یہ دعا وہ سن رہا ہے، اب اگر نہیں دے رہا تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے مجھے کیا ملنا چاہیے اور کیا. بندگی اسے کہتے ہیں. بندگی یہ نہیں ہوتی نہیں میں تو لینا ہے. اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اس سے خرابی ضرور ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات پھر بندہ اللہ کو چھوڑ کے اور چکروں میں پڑ جاتا ہے. کہتے اللہ تو نہیں دیندہ پیا دی رحمت گھاٹتے ایسا ہی اور کل جاؤ تے انہوں دی رحمت بڑی ہے. توجہ فرما رہے. یہ جو مشہور ہوتا ہے نا، اے دربار تے بڑے پتر ملتے ہیں تے اے دربار تے بڑیاں مراداں. او یار آپ بارڈر کراس کرو، انڈیا جاؤ، ہر مندر میں یہی داستانیں آپ کو مل جائیں گی. چرچوں میں چلے جاؤ، اس چرچ میں بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اس چرچ میں حضرت عیسیٰ خود عطا کرتے ہیں آ کر. یہ بڑے ڈرامے تو ہر جگہ تھے. سارے خلاف توحید جراثیم ہے، اللہ سے دوری کے جراثیم ہے. جن میں یہ جراثیم آ جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اللہ بھی انہیں کاٹ دیتا، کہتا ہے جاؤ موجہ کرو. پھر میرے سے زیادہ کوئی رحمتوں والا مل گیا ہے، میرے سے زیادہ کوئی قدرت والا مل گیا ہے، میرے سے زیادہ بندوں کی سننے والا مل گیا، جاؤ پھر اسی کے سپرد دو. باقی اللہ تو اپنے نبی کے دشمنوں کو بھی دے رہا تھا. یہ دنیا میں چیزیں مل جانا، مال مل جانا، اولادیں مل جانا، یہ اللہ کے کرم اور رحمت کی علامت نہیں ہے. ورنہ حضرت موسیٰ پر تو کرم تھا ہی کوئی نہیں. کرم تو فرعون پہ تھا جس کی اتنی فوجیں تھی اور اس کے اتنے سپاہی تھے اور جناب سونے کے کنگن تھے. اور اس نے تقریر بھی جو کی تھی ملک اور قوم کے مفاد میں، اور کہا تھا میرے عزیز ہم وطنوں، یہ جو موسیٰ آیا کھڑا ہے یہ 2 نمبر آدمی ہے، فساد کرنے آیا ہے. اور کمپیئر کرو مجھے اور موسیٰ کو، میری ڈریسنگ چیک کرو، میری شان و شوکت چیک کرو، میری پاور چیک کرو، اور اس کے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، بول بھی سیدھی طرح نہیں سکتا. میرے اور اس کے درمیان کس کا انتخاب کرو گے؟ سب نے کہا جناب تھوڑا، یہ تو تھوڑے مقابلے شاہی کوئی نہیں، اسی کیوں ہیں پیچھے جا بھی. ان کا معیار اللہ نے بار بار قرآن میں بیان کیا. 83 یا 84 سال کی عمر میں پہلی اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل ملے. اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا وہ جو سارا جن کی عمر ہی گزر گئی تھی، ماں بن ہی نہیں سکتی تھی، ان کو بھی فرشتوں نے آ کر کہا کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسحاق پیدا ہو گئے. کیسا بندہ ہے حضرت ابراہیم کہ اتنے بڑھاپے میں بیٹا ملا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو یہاں سے لے جاؤ، فلسطین سے کہاں لے جاؤ؟ جہاں پہ ابھی خانہ کعبہ ہے وہاں لے جاؤ. وہاں نہ کوئی درخت، نہ کوئی پانی، نہ چرند، نہ پرند، نہ بندہ. وہاں ماں بیٹے کو، دودھ پیتے بچے کو اکیلا چھوڑ کے آ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ہم ہوتے تو کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتے. اتنیاں منیاں اللہ دیاں ایک نہ منی تو کی ہو گیا. کریم ہے، غفور ہے، معاف کر دے گا. اس بچے کو جو اس بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے وہاں پہ چھوڑ کر اجاڑ بیابان میں آ کر واپس آ گئے. یہ امتحان. پھر جو ہوا سو ہوا، جو معجزات ہوئے، جو زمزم نکل آیا، فلان ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بیٹا عطا کیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ بیٹا
दौड़ने की, चलने फिरने दौड़ने की उम्र को पहुंचा, अल्लाह ने एक और इम्तिहान दे मारा। फलम्मा बलग मअहु साई, जब वो चलने दौड़ने के काबिल हुआ, काला, इब्राहिम ने कहा उससे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, बेटा मैं ख्वाब देखता हूं कि तुझे ज़िबा कर रहा हूं। हमारा पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता बेटा होता तो कहता अब्बा सठिया गए। अगर 83 साल की उम्र में पैदा हुए हो, मसलन 6-7 साल की उम्र भी हो, तो 90 के तो हो गए होंगे। हम तो 60 पे रिजेक्ट कर देते, सठिया उसी से निकला है। 60 से ऊपर हो गए उल्टी सीधी बातें कर। तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि मैं ख्वाब देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। फन्जुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी क्या राय, क्या मतलब है इसका। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर, ये बेटों के लिए, बेटों के लिए। तो हजरत इस्माइल ने उस बिल्कुल लड़कपन में जवाब दिया। हजरत इब्राहिम ने कहा था मैं ख्वाब में देखा है। आराम से कहे तो ख्वाब केड़े सारे सच्चे होंगे। आप लगता है कोई टेंशन में सोए हैं तो उल्टा सीधा ख्वाब देख ली। हजरत इब्राहिम ने, वो इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा है, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। क़ाला या अबत फ़अल मा तुअमर, तो इस्माइल ने कहा, नहीं कहा कि जो आपने ख्वाब में देखा है वैसे करे, कहा जो तुझे हुक्म मिला है वो कर। जो आपको है बाबा हुक्म मिला है, यानी अपने बाबा की नबूवत पर ईमान है, तो नबी का ख्वाब तो ऐसा वैसा ख्वाब नहीं होता, गोया अल्लाह की तरफ से ये इल्हाम है, वही है कि ये आजमाइश है। क़ाला या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह, अगर अल्लाह, ये नहीं कहा कि मैंने कुछ नहीं होता मैं सब्र, कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, उफ तक नहीं करूंगा, आप छुरी चला दे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और जब दोनों बाप बेटे तस्लीम हो गए अल्लाह के हुक्म के सामने, और फिर पेशानी के बल इब्राहिम ने इस्माइल को लिटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, तो फिर हमने निदा दी कि ए इब्राहिम, कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दुआएं मांगे, लेकिन कमाल ईमान क्या है कि आपको ये इत्मीनान हो कि जिससे मांगा है, जिससे बात की है, ना उससे ज्यादा कोई सुनने वाला है, ना उससे ज्यादा कोई अता करने की कुदरत रखता है, और उसके पास कोई चीज जाया भी नहीं होती। ला यअज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, एक राई का दाना भी उससे गायब नहीं होता, ना आसमानों में ना जमीन में। यअलमु मा यलिजु फिल अर्द व मा यखरुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा, जो कुछ जमीन में दाखिल होता है वो भी जानता है, जो निकलता है वो भी जानता है, जो कुछ आसमान से उतरता है वो भी जानता है, जो आसमान की तरफ जाता है वो भी जानता है। तो मेरी दुआ मिस नहीं होगी। अब अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है, फिर वो कई शक्लें अहले बैत अताहार ने दुआ वाली हदीसों में बताई हुई है कि जाया मत समझ के जाया हो गई, या वो चीज तेरे लिए मुनासिब नहीं, या अभी उसके मिलने का वक्त तेरे लिए मुनासिब नहीं है। वो जानता है, तू नहीं जानता। मां नहीं देती छुरी बच्चे को, छोटे को, जितना मर्जी जिद करे मुझे चाहिए, क्योंकि मां जानती है छुरी क्या नुकसान करेगी, बच्चे को छुरी की चमक प्यारी लग रही होती, तो वो नहीं देता। या अभी नहीं देगा, कुछ अरसे बाद देगा, या वो चीज नहीं देगा, उसके बदले कुछ और देगा, और या कुछ नहीं करेगा तो आखिरत के लिए महफूज कर लेगा।
آپ اصول کافی کی کتاب الدعا جا کر دیکھیے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو سمجھتے تھے دنیا میں فلان 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 دعا ہماری قبول ہی نہیں ہوئی، قیامت کے دن ان کے اعمال ناموں میں کچھ رکھا جائے گا، وہ اتنا زیادہ ہوگا، وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے، بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم سمجھتے تھے اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو جتنا کچھ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ انہیں عطا کرے گا، وہ کہیں گے اے کاش جو ہماری قبول ہو گئی تھی دنیا کی وہ بھی نہ ہوئی ہوتی۔ ایمان کی وادی کی باتیں، بندہ کہتا ہے باتوں تک تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو وہی چاہیے جو ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری آپشنز اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دے بعد میں دینے والی، سانو تے ہونے چاہیے تھا کوئک ڈیلیوری چاہیے تھی، نہیں تے اسی کسی اور دربار تے ٹور جاواں گے، کوئی اور طریقہ دیکھیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عرض کیا کر رہا تھا؟ اپنے خالق کو انسان پہچانے، اسی اصول کافی میں ذہن میں آ گئے، اتنا زبردست فرمان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو اگر آپ سمجھ لیں، اپنے سینے میں اتار لیں تو دیکھیں کیا بات ہے۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والا کون ہے بھلا؟ نشانی بتا رہے ہیں، جس میں یہ نشانی نہیں ہے یا کم ہے یا جو بھی ہے اتنی اس کی پہچان کم ہے اللہ کی۔ توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا وہ ہے جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ سے راضی رہتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ سے ناراض وہی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے بہتر ہے، اللہ نہیں کر رہا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو دیا مجھے نہیں دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری ناراضگی اللہ سے یہی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہے، اگر پہچان لے تو ناراض ہی نہیں ہوگا، راضی رہے گا اللہ سے۔ اور اس کا نقطہ کمال اگر دیکھنا ہو تو جا کے میدان کربلا میں امام حسین کو دیکھو، جو ہر قربانی پہ کیا فرما رہے ہیں؟ رضن بقضائہ، اس کے ہر فیصلے پر حسین راضی ہے۔ اور یہ حسین کا لقلقہ زبان نہیں ہے، قلب سے راضی ہے حسین۔ وہ جانتے ہیں کہ کس مقام پہ کھڑے ہیں، اللہ نے کس امتحان کے لیے کسی اور کو قابل ہی نہیں پایا کہ اس قدر بلندی پہ جا سکے اللہ کی راہ میں، حسین کو پایا۔ وہ جانتے ہیں میں انتخاب شدہ ہوں، وہ خدا سے کیوں ناراض ہوں۔ رضن بقضائہ، راضی ہے حسین تیری قضا پر، تیرے فیصلے پر۔ وہ تسلیماً لامرہ، اور تسلیم ہے حسین تیرے ہر حکم کے سامنے، تیری نافرمانی نہیں کرے گا، تیری رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ تو امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے درمیان اللہ کو جاننے والا کون ہے؟ جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ سے راضی رہتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ کچھ مل جائے تو بھی اس سے راضی، کچھ چلا جائے تو بھی اس سے راضی۔ اول الدین معرفت الجبار، اللہ کی ذات کی معرفت جتنی بڑھتی جائے، ہماری بہت ساری چیزیں جو ہمیں پہاڑ جیسی مشکل نظر آتی ہیں اصلاً ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی، پرابلم ہی ختم ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اپنے حقیقت میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا۔ جب کسی مضبوط ترین، آپ عدالت میں جائیں نا، کوئی کیس ہو اور آپ جناب پاکستان کا بیسٹ وکیل کہے تیرا کیس میں لڑتا ہوں، آپ گھر میں آتے ہوئے اطمینان سے ہوں گے یار اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، پاکستان کا بہترین وکیل مجھے مل گیا۔ تو جس کو یہ ایمان ہو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کے دل میں کیوں ناراضگی یا ٹینشن یا پریشانی ہو؟ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے
بنی اسرائیل کی طرف یہ وحی کی تھی اور اب قرآن والوں کی طرف بھی گویا یہی کر رہے ہیں، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مجھے چھوڑ کر اور وکیل مت بنانا۔ یہ وکیل سے ہی لفظ توکل ہے، وکیل کے آپ سپرد کر دیتے ہیں کہ اب تو نے ہماری طرف سے امور کو دیکھنا ہے، توکل اسے کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک نکتہ، ایک واقعہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب سیدہ کی زندگی کا، اور اس کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ یہ ساری بات میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو ہمارے فہم میں اگر ہم سوچیں تو ہم یہ سوچیں گے بیٹا دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف اگر جائیں تو اللہ نے پھر بیٹا نہیں چنا اپنے رسول کے لیے، کس کو چنا؟ بیٹی کو چنا، اور پھر بیٹی کے ذریعے ایک ایسی نسل عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں آپ سنتے بھی ہیں اور بہت کچھ جانتے بھی ہیں۔ یہ جناب سیدہ، یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بعض اوقات جب ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ ملنے کی توقع ہو کسی کام میں تو ہم محنت کرنا، زحمت اٹھانا، مشقت کرنا قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کوئی کام آئے تو کہتے ہیں کہ اگر ہلکا پھلکا ہے تو کر دو، اگر زیادہ زحمت والا ہے تو پھر ہم نے سارے کاموں کا تھوڑی اللہ نے ہمیں ٹھیکہ دیا، کوئی اور کر لے گا۔ توجہ فرمائیں۔ میں پہلے ایک مثال دے دوں گا آپ کو کہ اگر ایک اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہو اور کوئی بندہ مجھے کہے یا آپ سے کہے کہ بھائی یہ اینٹیں جو پڑی ہیں میرے گھر کے باہر پڑی ہیں، ان کو اٹھا کر میرے گھر کے اندر رکھ دو، تو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کہیں گے میں تجھے مزدور نظر آتا ہوں، میرا یہ کام ہی نہیں۔ وہ کہے گا سر 1000 روپیہ لے لیجئے گا، آپ کہیں گے میں مزدور لگ رہا ہوں، 1000 روپے میں یہ کام کروں، تو وہ کہے سر 10,000 لے لیجئے گا، آپ کہیں گے نہیں۔ وہ اچانک جمپ کرے اور کہے 1,00,000 لے لیجئے گا، تو آپ کی سوچ میں تھوڑی سی کریک آ جائے گا۔ 1,00,000 روپیہ، لیکن آپ کہیں گے میں 1,00,000 کے لیے کتنی زیادہ ڈھیر ساری اینٹیں کیوں اٹھاؤں؟ آپ کہیں نہیں سوری میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن آپ کا انداز تھوڑا سا بدل جائے گا کہ 1,00,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ مڑ کے جانے لگے، اس نے کہا کہ 1 کروڑ لے لینا، 1 کروڑ لے لو، اب آپ بالکل بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے کہ 10 کروڑ تو آپ تو اس کا ماتھا بھی چوم لیں گے کہ اگر بٹھے میں بھی تمہاری کوئی اینٹیں پڑی ہے تو وہ بھی لے آتا ہوں 10 کروڑ ہوگا کہ نہیں؟ یعنی جیسے جیسے اجرت بڑھتی جا رہی ہے کام کرنے کی آمادگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی اگر 10 کروڑ دے گا تو آپ کو اینٹیں پھول لگنا شروع ہو جائیں گے، ان کا وزن بھی نہیں محسوس ہوگا آپ کو، ہے یا نہیں؟ اجرت تھوڑی ہو تو بوجھ لگتا ہے کام، اجرت بہت زیادہ ہو جائے بندہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پھر اس بوجھ اور مشقت کی طرف نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں تو وہ کروڑ روپیہ اور اگلی پلاننگ چل رہی ہوگی، اے لینا تھے اور نہیں کرنا تھے فلان، ہے کہ نہیں؟ تو جب اجرت زیادہ ہو تو انسان زحمت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بہت زیادہ اجرت کا وعدہ کیا ہے لیکن ہم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، اس کی سوچ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ایک خاتون آئی، اسی موضوع کا یہ واقعہ ہے، ایک خاتون آئی بی بی کی بارگاہ میں اور آ کے کہتی ہے، کوئی سوال کرنا تھا اس نے، لیکن اس نے دیکھا کہ بی بی پہلے ہی مصروف ہے، گھر کا کوئی کام کر رہی تھی اور اس میں مصروف تھی، تو اس نے بجائے سوال کرنے کے بی بی سے کہا کہ میں کہیں آپ کو زحمت میں تو نہیں ڈال رہی، مشقت میں تو نہیں ڈال رہی آپ کو میں؟ تو بی بی نے اس کو جواب میں یہ فرمایا، ایسی مثال دی، وہیں سے میں نے بھی لی ہے، تھوڑی اپنے سٹائل میں اس کو چینج کر لیا۔ بی بی نے فرمایا کہ تو مجھے یہ بتا
کہ اگر کسی بندے کو کوئی اجرت پر اس سے کوئی کام لے اور کہے کہ یہ بوجھ اٹھا کر تو نے وہ تھوڑی اوپر جو جگہ ہے وہاں پہ لے کے جانا ہے اور اس کے بدلے میں 1,00,000 دینار، یہ بہت بڑی رقم ہے، آج کروڑوں میں ہوگی، ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے کروڑ کا نام لیا تھا، تو یہ بوجھ یہاں سے اٹھا کے وہاں تک چلا جا اور بدلے میں 1,00,000 دینار، درہم چھوٹا ہوتا ہے دینار بڑا ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تو ابھی والے دینار نہیں، اس زمانے میں سونے کے ہوتے تھے، 1,00,000 دینار تجھے ملے گا۔ کسی کو کوئی یہ کہے تو اس کو کوئی اس کام کرنے کی زحمت محسوس ہوگی؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگی، کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا مجھے بھی کسی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی کو دین بتایا جائے، کسی کو دین کے بارے میں رہنمائی کی جائے تو تحت الثری سے لے کر عرش الہی کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی نعمتیں عطا کرے گا، تو مجھے بھلا کیوں تیرے سوال سے مشقت محسوس ہوگی اور زحمت محسوس ہوگی؟ بی بی فرما سکتی تھی کہ نہیں نہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی، آپ کریں، آپ کریں، لیکن بی بی نے مثال دے کر اس کو پوری پکچر کلیئر کر دی۔ فرمایا کہ 1,00,000 دینار جس کو آفر ہوئی ہو اس کو کوئی وزن اٹھانا وزن محسوس ہوگا؟ اسے بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ تو مجھ سے تو اس سے زیادہ کا اللہ نے دین بتانے کا اس سے زیادہ کا وعدہ کیا، تو مجھے کس بات کی زحمت اور مشقت محسوس ہوگی؟ فارمولہ، نتیجہ، سبق، درس، ہمیں جو بعض اوقات اللہ کا کوئی کام کرنے ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اجرت کا وعدہ ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ اور اسی بی بی کے شوہر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا۔ آپ سب جانتے ہیں یمن جانا تھا مولا نے، ایک عرصہ تک مولا یمن میں رہے، اور اس مولا کے وہاں کے وجود کے اثرات آج تک بھی یمن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام حسین کو بھی بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر جانا ہی ہے تو یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے والد کے چاہنے والے زیادہ ہیں۔ بہرحال جب یمن بھیج رہے تھے اللہ کے نبی رسول پاک کو تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جہاد بھی کرنا ہے اور دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے، تو پہلے یہ کہنا، اگر مان جائیں پھر یہ کہنا، پھر یہ کہنا، ساری ہدایات دینے کے بعد مولا علی سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے علی، اگر آپ کی وجہ سے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، یعنی آپ دین کی دعوت دیں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے کوئی بندہ جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ آ جائے دین میں، وہ اللہ کی طرف ہدایت پا جائے، تو اس کا اجر اللہ کے پاس آپ کے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جن پر اس سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اب اگر ایمان ہو تو بندہ کیا کرے گا؟ ایمان ہو تو بندہ کیا کرے گا کہ جو بندہ 10 مرلے کے پلاٹ کے لیے بعض اوقات رات کو بھی لگا ہوتا ہے محنت کرنے اور اوور ٹائم لگا رہا ہوتا ہے کہ میں نے پلاٹ لینا ہے پھر گھر بنانا ہے، اس کو کہا جائے 10 مرلے نہیں، جتنی چیزوں پر سورج چمکتا ہے، اور سورج فقط ہمارے پلانٹ ارتھ پہ نہیں چمکتا، اور بھی کئی جگہوں پہ جاتا ہے، اور یہ اس زمانے کی زبان ہے جس زمانے میں مطلب زیادہ ابھی تک دور علم نہیں پہنچا تھا انسانوں کو۔ فرمایا اس سے زیادہ بہتر ہے تیرے لیے مما طلعت علیہ الشمس، جن چیزوں پر سورج طلوع کرتا ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس سے زیادہ، ان چیزوں سے زیادہ اللہ کے پاس اجر ہے آپ کے لیے اگر آپ کے سبب سے کوئی ایک بندہ اللہ کی طرف ہدایت پا جائے۔ تبھی تو قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول پاک کو حکم دے کہ اے رسول، سورہ یوسف کی آخر میں ہے، قل، اے رسول ان کو کہہ دیجئے، ہادہی سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، ادعو اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ پروفیٹیبل کام ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنی کوئی ایک بندہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اتنا اجر اللہ نے رکھا ہوا ہے،
تو میرا یہ کام ہے علی بصیرتن، اور یہ کسی کی دیکھا دکھائی نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں، بصیرت سے شعور سے میں اس کام کو کر رہا ہوں، اور فقط میں نہیں، انا میں ومن اتبعنی، اور جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، وہ اس سے زیادہ پروفٹ کا بزنس ان کے سامنے ہے ہی کوئی نہیں، کہ ادھر انویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کتنوں کو دی ہے، سمجھتے ہیں یہ اللہ نے بعد میں ٹھیکہ مولویوں کو دے دیا، مولانا صاحبان کو ٹھیکہ دیا اللہ کی طرف دعوت دینے کا، نہیں، جو بھی یہ پروفیٹیبل کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قرآن میں، اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا سب سے زیادہ پروفٹ والا کاروبار ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق کے قرآن کریم اور بحق کے محمد و آل محمد، اور بالخصوص ہے پروردگار بحق کے فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اے پروردگار قرآن مجید اور محمد و آل محمد، یعنی وہ ثقلین جو تیرا رسول اپنے بعد اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے، پروردگار ان دونوں سے تمسک کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کی انہی کے بتائے طریقے کے مطابق تعلیم کی اور تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اس محفل میں جو مومنین کسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہے، پروردگار مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ اگر وہ لوگ، وہ مومنین، اور بالخصوص حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، بالخصوص ایک بچے کے لیے دعائے صحت کا کہا گیا ہے، پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار اس بچے کو بھی اور تمام مومنین جو بیمار ہیں بحق کے محمد و آل محمد، بحق کے قرآن کریم ہے، پروردگار شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین و جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس یا ایہا المدفون برطوس، السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من عوانک وانصارک وشیتک محبیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔